ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو حضور آقا مدنی تاجدار کے غلاموں نے اپنے اظہار کرتے ہوئے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور کے سچے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے رسول نگر کی سرزمین پر محبان طریقت نے جن ولولوں اور محبتوں کے ساتھ آج صبح سے تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے سے افضال قاسمی کمانڈر صاحب عشق و مستی میں مست ہو کر ہر ایک کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس شادی حال میں جہاں پہ گانا بجتا ہوگا، جہاں پہ کیا کیا ہوتا ہوگا، آج میرے رسول کا ذکر ہوتا ہے مصطفیٰ کے غلام۔ تو پھر یہ شادی حال بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ جن لمحوں میں اس آقا مدنی تاجدار کا ذکر ہے، اس نبی رحمت کا ذکر ہے جو کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے لیے باعث انعام ہے، اور ایک نہیں 12 نبیوں نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ جو آخری تیرا محبوب آئے گا ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ پھر ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ We feel proud that we are the seekers and the lovers of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آقا سے وفا کرنے والوں، اس اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جا کر دیکھو، میں نے اس فتح پورہ میں یہ حوالہ دیا ہے، 19واں چپٹر یا 20واں چپٹر جو ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، یہ تورات جو ہے اس میں جو حوالہ ہے، جو قرآن میں بھی آیا ہے، یہ حوالہ ہے کہ تم میں سے ایک آخری نبی آنے والا ہے، آیا جس کی زبان سے رب جو اس کے زبان میں ڈالے گا وہی عطا کیا جائے گا۔ میرے عربی کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی تصدیق ہوتی ہے، تو پھر غلاموں کا کیا حق بنتا ہے، غلاموں کے ایمان کا تقاضا کیا بنتا ہے، جو یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اٹھے بھی تو نبی کے غلام بن کر اٹھیں، بیٹھے بھی تو نبی کے غلام بن کر بیٹھیں، خلوت میں ہو تو نبی کا عشق ہو، جلوت میں ہو تو نبی کی وفاداری ہو۔ جو یہ کرتا ہے نا وہی ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ ایسے نہیں صدیق بنا، ایسے نہیں، without any reluctance and without any argument، جسے حضرت علامہ بغدادی صاحب نے کہا ہے کہ وہ شان والا نبی جب وہ معراج کی رات اتنے بڑے پروٹوکول کے بعد رب کے جلووں کے سامنے ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے، کچھ صحابہ نے بھی پوچھا کہ پوچھیں گے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صدیق اکبر اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب رسول نے کہا ہے تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایسے نہیں شانیں ملتی جس کا خیال بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور، جس کا عشق بھی حضور کی قدموں پہ نچھاور، جس کا مال بھی حضور کے قدموں میں نچھاور، اور جس کی جان بھی حضور کے قدموں میں نچھاور، اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور امام طبرانی نے، کستلانی نے، اور یہ پھر حوالے ہوتے ہوئے امام جعفر سے، پھر ان سے ہوتے ہوئے سیدنا امام حسین، اور پھر ان سے ہوتے ہوئے سیدنا حضرت علی کی زبان سے یہ روایت۔ ابو دردہ ایک دفعہ حضور جا رہے تھے نا، دائیں طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق ہمیشہ چلتے ہیں، ابو دردہ آگے نکل گئے، آگے نکلے تو حضور نے اسی وقت پکڑ لیا، بعد میں نہیں کہا ایٹ دا سپاٹ، اسی وقت یہ بانے والوں کو بتا دیا، ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا، تو اس سے آگے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اس غلام کی عزت و توقیر دو جہانوں کا والی اس انداز سے کرتا ہے، اس سے آگے جاتا ہے۔ جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سورج کی کرن جس پہ پڑتی ہے وہ ابو بکر صدیق نظر آتی ہے۔ یہ شان ہے ان کا، یہ وہ عظمتیں ہیں۔ تو پھر اس نبی رحمت کی غلامی کے صدقے سے، ایسے تو بہت سے رشتہ دار بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، مکہ میں بسنے والے بھی ہیں، چہرہ بھی چمکتا ہے، لیکن کوئی انعام نہیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں بغض رسول ہے،
اور چہرہ بھی نہیں، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، لیکن بلال حبشی جیسا جس کا سینہ حضور کے عشق سے چمکتا ہوا، رب کے ذکر سے چمکتا ہے، تو پھر ان کو یہ شان ملتی ہے۔ آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں جو دور دراز سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی وزیر آباد سے، کوئی گرد و نواح سے، کوئی اسلام آباد سے، کہاں سے اشاق آئے، آج بیٹھ کے نبی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ذکر کے صدقے ان کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ کرم سارا مدینے والے کا ہے، انعام میرے سرکار کی ہے، جو لیڈرز آف دا پروفٹ اینڈ دا مرسی فار دا انٹائر ہیومینٹی۔ وہ شان والا نبی ہے، وہ عظمت اور مقام والا نبی، اتھارٹی والا نبی۔ اب اتھارٹی کی بات کروں کہ نماز قریب ہے، صرف یہ بتا دوں کہ رب کے خزانوں میں جتنی طاقتیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی برکتیں ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، وہ ایک ہی سینے میں آئے ہیں، اس سینے کا نام مصطفیٰ کریم کا سینہ۔ ہم کسی پولیٹیکل بات کی نہیں کرتے، ہم غلامی کی بات کرتے ہیں۔ حضور کے غلام بن جاؤ جیسا ابو بکر، ان کے مقابلے میں تو نہیں ہم، ان کے تو مبارک پاؤں کے ساتھ جو جوتی لگے نا سین ابو بکر صدیقی، اس کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ وہ تو شانوں والے ہیں، سر کی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ رسول کو دیکھتے ہیں، شام کو گھروں کو جاتے ہیں تو چہرہ رسول کو دیکھ کے جاتے ہیں، وہ تو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ تو اس نبی کے دربار میں جو بھی بیٹھتا ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، آئے تو سینہ صدقی کے ساتھ، تو پھر وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ شان والا بن جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک یا دو حدیث میں راستے میں بھی آ رہا تھا، وہ میرے ذہن میں میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان میں سے ایک بیوہ ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، کھانے میں کچھ نہیں گھر میں، اور در رسول پہ جاتا ہے، حضور کے در پہ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، کچھ نہیں کھانے کو، میرا نبی نور والا، رحمت والا، عظمت و شان والا، طاقتوں والا، نگاہ میں بلند طاقتیں ہیں، ہاتھوں کو بلند کریں طاقتیں ہیں، جس پہ ہاتھ لگا دیں اس پہ انقلاب آ جاتا ہے، جہاں پہ لواب دہن ڈال دیں وہاں پہ برکتوں کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ساری اتھارٹی ہیں۔ اس آقا مدنی تاجدار نے حضرت بلال کو بلایا، جاؤ امہات المومنین ازواج مطہرات کے گھر میں چلے جاؤ، لے آؤ کچھ، ان کو عطا کیا جائے۔ یہ کریکٹر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ذرا ریلائز کرو۔ وہ سارے گھروں سے ہو کے آتے ہیں تو 21 کھجوریں صرف آتی ہیں، جس گھر سے ساری کائنات کو فیضیں مل رہی ہیں، دولتیں مل رہی ہیں، مال مل رہا ہے، ایمان مل رہا ہے، یہ تقویٰ ہے، ہائیلی پیوریفائڈ، اتنی پاک اور عظمت والی وہ گھر ہے، اس گھر سے جو ہے 21 کھجوریں آتی ہیں صرف، اور حضور کے پاس پیش کر دی جاتی ہے۔ کملی والا انہیں اپنے نور والے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کو نہیں کہا کہ اسے دے دو، خود کملی والے نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ہاتھ میں رکھ کر 3 بار ایسے کیا، وہ مبارک کر رہے تھے اسے، نگاہ مصطفیٰ جا رہی تھی اس پہ کرم ہو رہا تھا، اور جب وہ دے دی اس بچے کو کہا کہ یہ سات تیری ہے، سات تیری بہن کی ہے، سات تیری ماں کی ہے، یہ بھی بتا دیا، تقسیم بھی کر دی، یہ نہ کہ راستے میں کھا لینا، یہ ہے کمال میرے نبی کی عظمت۔ اور جب کہا کہ پھر جو ہے صبح بھی کھانا اور پھر شام کو کھانا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ جو پڑی ہے، ایک کھائے گا تو بہار ہی بہار ہے۔ اور جب وہ باہر لے کے نکلا، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کتنا یہ خوش قسمت ہے جس کے ہاتھوں سے نبی رحمت کی کھجوریں لگی ہو، نگاہ بھی پڑی ہو اور پھر عطا کر دی گئی ہو۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس گھر میں اتنا تقویٰ ہے۔ آج ہم بھی غریب ہو جائے تو امیر بھی بن جائے تو غریب کی طرف دیکھتا نہیں، میرے نبی جو ہے جس کے سامنے اوت کا پہاڑ بھی سونا ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتا۔ یہ شانیں ہیں، عطا کر دی گئی۔ اور اسی کے حوالے سے دوسرا حوالہ جو ہے، تو مکے میں یہ ٹریڈیشن تھا، وہ مختلف ٹرائبز آتے، مختلف ان کے جو ہے نا موقع پہ وہ اپنے مجمع لگاتے اور چیزیں اپنی تقسیم کرتے۔ اسی طرح ایک قبیلہ بنو عراش کا ایک بندہ آتا ہے اور وہ اپنا اونٹ لے کے آتا ہے بیچنے کے لیے۔ المختصر یہ میں صرف آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ حضور کی اتھارٹی دیکھو، اس گھر کے کریکٹر کو دیکھو، اس گھر کی شان کو دیکھو، اور پھر اپنے گریباں پہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہم نخرے کرتے ہیں کہ ہمیں پاس اتنی بڑی گاڑیاں ہوں گی، اتنے پروٹوکول، ہمیں نہیں پرواہ۔ میں نے دنیا کو دیکھا ہے، لاکھوں سٹیجوں پہ گیا ہوں، سارے بڑے بڑے مشائخ کو بھی دیکھا ہے، لیکن کمال یہی ہے
جس کا سینہ عشق رسول سے آواز ہوتا ہے وہ آلہ، یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بار میں کینیڈا تھا نا، واپس آیا تو علامہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب سے ملا۔ میرے والد صاحب سے ان کی عقیدت تھی، یہ حقیقت سنا رہا ہوں، ابتدا کی باتیں ہیں، جہاں درس قرآن دیا کرتے تھے مختلف جگہ پہ۔ تو ایک دفعہ میں نے کہہ دیا آپ ہر جگہ ان کے اس پروگرام میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دل کا تو نہیں پتا، وہ ایک ولی کی شان ہے نا، آئے ہائے، میں نے کہا لیکن جو اس کے دل سے، اس کی زبان سے حضور کا عشق نکلتا ہے، میں اس کے لیے جاتا ہوں، آئے ہائے، یہ کمال کر دی انہوں نے۔ تو وہ بات میں نے طاہر القادری صاحب سے ملا تھا، یاد کرائی۔ تو جب میں باہر نکلا نا، آپ بیمار بھی تھے، میں نے کہا آپ ادھر سے ملاقات، کہتے ہیں نہیں میں آپ کو نہیں دیکھتا، خواجہ قاسم موری کو دیکھا۔ خدا کی قسم باہر آ کے گاڑی کو دروازہ کھول کے مجھے بٹھا کے پھر اندر، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ وہ شان ہوتی ہے جو سرکار کے غلاموں کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ شانیں اس وقت عطا ہوتی ہیں جب عجز و انکساری آ جاتی ہے، یہی فیضان بے شک یہ انہی کی نسبت سے۔ تو پھر جب دوسری حدیث وہ قبیلے والا آیا، اس نے اونٹ بیچا، وہ بکا کس کے پاس؟ ابو جہل نے خرید لیا، خریدا بھی اس نے جو اپنا سو کارڈ تھا مکے کا بڑا، اور ٹیررسٹ کہہ لیں، میں تو یہی کہوں گا، سردار تو نہیں کہتا، ٹیررسٹ کہتا ہوں، جو ہر دھرمی کرتا تھا، لے لیا۔ اور اس نے کہا کہ کل آگے پیسے لے لینا۔ وہ غریب الوطن تھا، نہ کوئی اس کا گھر ہے، نہ کوئی اور کی جاننے والا ہے، یہی اس کی پنجی تھی۔ اس نے کہا یہ دے کے تو پھر کوئی بچوں کے لیے لے کے جاؤں گا۔ جب دوسرے اس دن گیا نا، اس نے کہا آج نہیں کل آ جانا۔ اس طرح کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس نے کہا میرا تو ساری میراث، میری دولت وہ اونٹ ہے، اور وہ لے کے تو نے رکھ لیا ہے، نہ پیسے دیتا ہے۔ اسے غصہ آ گیا کہ جا میں کچھ نہیں دیتا، جو کچھ کرنا ہے میرا کر۔ اب وہ روتا ہوا آیا تو مکہ شریف کے سامنے جو حرم شریف ہے نا، یہاں پہ یہ ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، مختلف ٹرائبز اپنے بت اندر رکھے ہوتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کوئی قریشی ہے، کوئی کون ہے، کوئی تمیم کا ہے، کوئی عدی کا ہے، مختلف قبائل کے بیٹھے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ گیا تو عتبہ، طیبہ اور یہ سارے بڑے بڑے جو سردار بیٹھے تھے، رونے لگا۔ کیوں روتے ہو؟ کہا میں آیا تھا، ایک چھوٹا سا ٹریڈ مین ہوں، چھوٹی سی بزنس ہے، ایک اونٹ بیچا ہے، اس کے پیسے نہیں دے رہا۔ کون ہے؟ ابھی ہم لے کے دیں گے۔ اس نے کہا ابو جہل ہے۔ وہ ساروں نے سر نیچے کر لیا، وہ تو بڑا ہے، ہم سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، اس کے پاس کون جائے۔ اسی اسنا میں انہوں نے مذاق کے طور پہ، اب ان کا خیال اور تھا، نیگیٹو تھا، مذاق کے طور پہ ایک کونے میں 2 جہانوں کا والی بیٹھا ہے، میرا اور آپ کا رسول بیٹھا ہے، وہ عظمتوں اور شانوں والا، اختیار والا بیٹھا ہے، اور رب کی ذکر میں مست بیٹھا ہے۔ کہا وہ کونے میں جو بیٹھا ہے نا، اس کے پاس چلا جا، تیرا حل ہو جائے گا۔ اب نکلی زبان جو ہے نا، اس کافر کے زبان سے، اسے کیا پتا تو نے مذاق کہا ہے، لیکن نام میرے مصطفیٰ کا لیا ہے، میرا رب اس پہ کتنا کرم فرما دیتا ہے۔ تیرے نام مٹ گئے، اس کا نام آج بھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ جا کے بیٹھ گیا، حضور عبادت میں تھے، خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سرکار نے نگاہ کو بلند کیا اور 2 ہی لفظ کہے، لگتا ہے تو پردیسی ہے اور ایک پریشانی میں ہے۔ ہائے ہائے، وہ رونے لگ پڑا۔ تو کہا آ جاؤ، میں تیری بات سنوں گا، چل پہلے میرے ساتھ۔ ہائے ہائے، اسے لے کے اپنے دولت کا دابے چلے گئے۔ وہ ٹوٹی ہوئی چرپائی، میں قربان جاؤں، اس میں بٹھا کے کھجورے اور دودھ جو گھر میں تھا اسے عطا کر دیا۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بھی آتا ہے اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ شان جب آپ نے کر لیا، اب بتا تیرا مدعا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اس طرح ایک بڑا، مکے کا بڑا ہے، ابو جہل اس کا نام ہے، اونٹ لے لیا، پیسے دیتا نہیں۔ حضور نے کہا اچھا، اب یہ نہیں کہا بیٹھو چلو میرے ساتھ۔ آئے ہائے، یہ شان ہے۔ کہتے ہیں جب جا رہے تھے نا حضور تو نگاہیں کو جھکائے ہوئے تھے۔ آئے ہائے، میرے آقا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اور جب اس کے گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، نبوت کی نگاہیں ایسے بلند ہوئی، کہتا ہے کہ ایسی جلوے والی نگاہ میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ کہا تو نے اس غریب کے پیسے دینے ہیں، نکال جو کچھ ہے۔ اب اسے کیا، اس کی کیا ہمت اور کیا جرت، وہ دوڑتا ہو کہتا میں ابھی آتا ہوں، جو کچھ دیا اسے عطا کر دیا۔
اور جب واپس جانے لگے تو پیچھے انہوں نے مقبر بھی بھیج دیا، دیکھو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ مذاق کریں، انہوں نے مذاق کیا۔ ساری کارروائی کو دیکھ کے جانے لگا تو دعا عرض کری، حضور نے کہا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا۔ یہ نہیں کہا کہ تو کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، جا، تمہیں دے دیا۔ تو وہ دوڑ کے آیا، اس سے بچنا، اس سے بچنا، یہ مکہ میں سب سے بڑا سحر کرنے والا، اس سے بچ جانا۔ اس نے کہا یہ وہ ہے جس کے متعلق تجھے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس مکے میں ایک ایسا بندہ جو اپنے جادو سے، توبہ نعوذ باللہ، ہر ایک کو سحر کر دیتا ہے، اس سے بچ کے اپنی بزنس کرنا۔ جب اس نے کہا نا کہ اس سے بچنا، اس نے کہا پھر دوڑتا ہوا جا کے میرے نبی کے قدموں سے لگ گیا۔ خدا کی قسم، اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اصلی ہے ہی نہیں دکھانا۔ جو دین وہ لے کے ہیں مجھے بھی وہ سکھا دو، آئے ہے، مجھے بھی اپنا غلام بنا دو۔ یہ شان ہے اس آقا کی شان کے حوالے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور انہی شانوں میں ایک حوالہ اور دے کے نماز قریب ہے میرے خیال میں، تو سیدنا ابو بکر صدیق کی محبتیں ہیں، اور انہی کے حوالے سے ایک دفعہ پنڈی میں شاہ صاحب نے یہ بیان کیا تھا، میں اکثر بیان کرتا ہوں، انہوں نے سنا ہے، لیکن میں اپنے ذوق سے کرتا ہوں، میرے اندر ایک مچل پیدا ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان۔ تو اس مکے میں ایک کریکٹر دیکھو حضور کا، اپنے گھر کا کام، دو جہانوں کا والی، جسے ہم کہتے ہیں نا لیڈرز آف دا پروفٹ، یعنی نبیوں کا سردار ہے نا، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ And these titles given by the Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the most merciful, the most compassionate, the master of the day of the judgment, he himself praising and awarded with these rewards. It's mentioned in the glorious Quran کہ وہ کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ پھر کیا میرے کیا حیثیت ہے، مولوی کی کیا حیثیت، کسی پیر کی کیا حیثیت، ہم تعریفیں کریں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے۔ آئے ہائے، وہ تو شانوں والے ہیں، ان کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ تو وہ دیکھیں، وہ اپنے گھر کے کام خود فرماتے ہیں، ہاں تک کہ اپنے نالین پاک کی بھی مرمت فرماتے ہیں۔ آئے ہائے، this is the character of our beloved prophet سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک جو ہے وہاں جب بیٹھے تھے تو ایک مدینے کا جو یہ کام کرتا ہے، میں اسے یہ نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے نبی کا غلام ہے، وہ ہم سب سے اعلیٰ ہے۔ اسے کہا یا رسول اللہ، یہ جوتا، یہ نالین پاک مجھے عطا کر دے، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اب وہ سرکار نے اسے دی نا، تو ایسے نہیں رکھی، وہ ادب والے تھے، وہ محبت والے تھے۔ قادری صاحب یہ بات ہے محبت کی، اس نے نالین پاک کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھر در رسول سے باہر نکلتا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے والا بھی عاشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا ہے، جو اس نالین پاک کو جس نے سینے سے لگایا۔ And that golden words given by the first Khalifa of the Sayyidina Abu Bakr Siddiq, it is a guidance and successful for the believers and the seekers of the Islam. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم، عرش سے لے کر فرش تک اس کا مقام اعلیٰ ہے جس نے نالین رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے میرے سرکار کے غلاموں کی۔ آج ان کی وفا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہو، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میں اس پہ قابل ہوں 100% سے بھی زیادہ، کہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس کارروائی کو مدینے والا دیکھ رہا ہے اور ہم پہ کرم بھی فرما رہا ہے۔ We don't need any arguments. We are the seekers and the lovers. And the lovers کی requirements یہی ہے جو سرکار نے 1400 سال پہلے کہا ہے، آج بھی وہ سدا بہار ہے، آج بھی وہ برکات والا ہے، آج بھی وہ کرم والا ہے۔ تم اپنی نیتوں کو پاک کرو تو صحیح، اپنے دل کے کشکولوں کو کھولو تو صحیح، در رسول کی طرف دیکھو تو صحیح، مانگو تو صحیح، جو کچھ مانگو گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، دنیا مانگو تو دنیا بھی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنی دولت تھی، دنیا سے گئے تو کلاڑیوں کے ساتھ سونے کو کاٹ کاٹ کے خیرات کی۔ ہائے ہائے، یہ شانیں ایسے نہیں ملتی، سلمان فارسی کو کیسے مل گئی؟ میرے اہل بیت سے۔ آئے ہائے، یہ شانیں حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، حضور کی وفاداری کا صدقہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق، ان کی شان اجتماعی طور پہ ہر لحاظ سے اعلیٰ افضلیت ہے۔
کوئی صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اس لحاظ سے ان کی شان ہے۔ اور صحابی ہیں جس نے سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص نے تیر چلائے، اس کی شان اعلیٰ ہے اس لحاظ سے۔ اور جس نے قرآن بہت پڑھا حضرت کعب بن ربیعہ، ان کی شان اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ اجتماعی ہیں، ان ساری شانوں کو اکٹھا کرو تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ یہ اجتماعی ہے ان کی شانیں، کیونکہ قرآن میں اگر صحابیت کے لحاظ سے کسی کو صحابی بنایا گیا، تذکرہ کیا گیا، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ شانیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت محفل پاک جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے قبلہ عارف شاہ صاحب، قبلہ پروفیسر بغدادی صاحب، قبلہ سید ضیاء احمد شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب نے تذکرے کیے، اور حضور بابا جی صاحب کے حوالے سے بھی بیان کیا انہوں نے۔ بابا جی قاسم مولوی کا یہ فیض ہے نا، اب 70-80 سال گزر چکے ہیں۔ 2 سال کے بعد کوئی لوگ بھول جاتے ہیں والدین کو، 5 دنیا داروں کی بات کرتا ہوں، لیکن ایمان والوں کا یہ ہے 70 سال گزرنے کے بعد بھی بروکلن کی سڑکوں میں فیضان قاسم کا نعرہ لگا ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ اور فیجی میں گیا نا تو پرنس چارلس اسٹیڈیم میں یہ پروگرام تھا۔ میری سپیچ کے بعد میں نے اللہ کا ذکر کیا، تو وہ ہندو پروفیسر جو آلریڈی اسٹڈی کر رہا تھا، اسے پتا تھا، لیکن کہا آج جو یہ ضرب لگی ہے نا اللہ کی، یہی اسلام ہے، مجھے بھی یہ کلمہ بڑھا دو۔ یہ حقیقت سنا رہا ہوں۔ یہ وہ فیضان ہے کہ وہ فیجی کے لوگ، انہیں کوئی پتہ نہیں موڑا شریف کدھر ہے، وہ تو دنیا کا کونا ہے۔ اور وہاں پہ میں جب جانے کے بعد ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے، انہوں نے کہا ہماری 2 ہی خواہش ہے، ایک کعبۃ اللہ اور حضور کے روزے کی زیارت کرنا، اور دوسری موڑا شریف جا کے بابا قاسم کی زیارت۔ یہ ہے ریالٹی، یہ ریالٹی ہے جو رب کے بندے بن جاتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا میں گزار دیتے ہیں، اور وہ اس طرح گزارتے ہیں ہر لمحے حضور کے عشق کو سینے میں بسا لیتے ہیں۔ ان کا تذکرے اسی طرح ہوتے رہتے ہیں، ایسے نہیں۔ آج یہ خوش قسمت ہیں افضال بھائی، کمانڈر صاحب، آفتاب صاحب، ان کا نام ہی میرے والد صاحب کے نام پہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے آئے ہوں۔ اس طرح یہ بہت سے اور کتنے عاشق بیٹھے ہیں۔ یہ دربار کے خلفاء کے وہ یونان سے آئے، قبلہ شاہ صاحب، یونان میں بہت بڑا ذکر ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، بہت بڑا پروگرام۔ اسی طرح یہ آپ کتنے بیٹھے ہیں، وہ ساروکی سے ہمارے خلیفہ صاحب، اور وزیر آباد والے، نہ یار ناراض نہ ہو جائے ہو، سارے میرے دل ہی تھے۔ اور میاں صاحب بیٹھے، قاضی صاحب بیٹھے، سائی اجاز بیٹھے، سارے محبت والے، بس لین سیدھی رکھیں۔ اے یاد رکھیں، میں نے 30 سال دنیا کا سفر کیا ہے، آج کسی ملک میں کوئی بندہ، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے دھوکہ کیا ہو، کہ ہم سے کوئی مانگا ہو۔ ہم دلوں کو جب دیکھتے ہیں تو جیبوں کو نہیں دیکھتے، جیبوں کے نیچے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز دنیا نے عطا کی ہے۔ یہ برکتیں ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیوں کو حضور کی وفاداری میں گزارو، پھر دیکھو کتنا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا غلام بنائے، جو جو غلام بنتا ہے اس کی شانیں بلند ہوتی ہیں۔ ممتاز قادری کو دیکھ لیں، اب کتنے بھی روکے نا، کوئی گورنمنٹ روکے یا جو بھی روکے، میں سچی بات کرتا ہوں، لیکن ہر دنیا کے کونے میں اسے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور کی غلامی کو اختیار کرو، پھر دیکھو کتنا کرم ہوتا ہے۔ آج ہمیں ابو بکر، سید ابو بکر صدیق کے حوالے سے تذکرے ہوئے، وہ جو بغدادی صاحب میں بڑا کمپریہنسو لیکچر تھا وہ، تاکہ پتہ چلے نا ابو بکر کی شان کیا ہے۔ وہ بوڑھے بوڑھوں کو آزاد کراتا ہے، اس کا باپ پوچھتا ہے یہ بوڑھے بوڑھے کیا کریں گے؟ وہ دنیا داری سوچ رہا ہے کہ تگڑے تگڑوں کو کر تاکہ تیرے پہرے دار بن سکے، لیکن ابو بکر کا عشق تھا نا نبی کے ساتھ، جو حضور کا دیوانہ ہوتا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، اسے آزاد کیا جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس مشن کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ وہ کتنی شانوں والے، کتنا ان کا ٹریڈ تھا، کپڑے کا کتنا بڑا بزنس تھا، سارا کچھ قربان کر دیا یہ حضور کی وفا کی خاطر۔ اور ابو بکر کے انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، اور عرب میں یہی ہے، وہ ینگ جو ہے نا، ینگ کیمل سے کاف کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا انہیں بڑا شوق تھا۔ اور دوسری جو تعریف ہے وہ ہے ہی برحق ہے، میں اسی کے حوالے سے کبھی کبھی کوئی لکھتا ہوں۔ اس دفعہ میں جب انگلینڈ تھا تو یہ کچھ چند اشعار میں نے لکھے ہیں، وہ یاد آگے تو میں نے کہا یاد ہے، یہ بالکل تازے ہیں، شاید ابھی ٹھیک بھی نہ کیے ہوں گے، لیکن آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ نگاہ صدیق میں یار غار کی مستی ہے، نگاہ صدیق میں
یار غار کی مستی ہے، یار غار کی مستی ہے، قلب صدیق میں صہب معراج کی ہستی ہے، یہ ہستی ہے۔ قرآن میں فقط صدیق کی صدا آتی ہے، قرآن میں فقط صدیق کی صدا آتی ہے، یہ شان بھی غلامی رسول کی نسبت۔ دربان رسول کی نگاہ کیسے مچلتی ہے، دربان رسول کی نگاہ کیسے مچلتی ہے، ابو بکر تیری قسمت پہ دنیا ناز کرتی ہے۔